امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ تم نے مجھے ذلت اور شہادت کے درمیان جو ہے نا وہ قرار دے دیا، تو ہیہات من الذل، ذلت تو مجھ سے دور ہے، تو شہادت کے لیے میں تیار ہوں۔ جو کچھ کہا جا رہا ہے مہم نہیں ہے، مہم جو ہے نا وہ آثار کو دیکھنا ہے ہم نے نا۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنی اسٹریٹجی کے مطابق اپنی کامیابی کے زینوں کو طے کیا، اور خود شہادت امام رضا علیہ السلام اس بات کی گواہ کہ وہ شخص ناکام ہوا۔ جب امام رضا علیہ السلام نے ولایت عہدی قبول کی تو اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، اور یہ جو ان کا فیصلہ تھا یہ اہل بیت علیہ السلام کی بقا کے لیے کس قدر اہم تھا؟ بہت ضروری تھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بعض الفاظ کے استعمال میں ہمیں تھوڑی احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے، لیکن بہرحال ائمہ علیہ السلام لباس بشریت میں آئے ہیں، یہ انوار مقدسہ تھے لیکن لباس بشریت میں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لباس بشریت کی بھی تقاضے ہوتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانوایا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق خاص کو خلق کیا، تو اب ظاہر ہے یہ مخلوق خاص اللہ کی پہچان کے لیے خلق ہوئی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لباس بشریت کے اندر انوار مقدسہ ہیں، تو لباس بشریت کے تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر درد بھی ہوتا ہے، اس کے اندر تکلیف بھی ہوتی ہے، اس کے اندر جو نیسیسٹیز ہیں اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اندر اسٹریٹجی جو بنانی ہے تو وہ بشری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اگرچہ اس کا فلسفہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر لباس بشریت میں نہ آتے تو نور ائمہ علیہ السلام سے کوئی نزدیک نہیں ہو سکتا تھا نا، بجلی کی طرح وہ کرنٹ لگے تو بندہ خشک ہو جائے۔ تو یہاں پر امام رضا علیہ السلام بھی ان حالات و واقعات کو، سرکمسٹانسز کو دیکھیں نا، تو آپ کو یہ لگے گا کہ ایز سچ امام رضا علیہ السلام کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی، بہترین یہی راستہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ تم نے مجھے ذلت اور شہادت کے درمیان جو ہے نا وہ قرار دے دیا، تو ہیہات من الذل، ذلت تو مجھ سے دور ہے، تو شہادت کے لیے میں تیار ہوں۔ تو امام رضا علیہ السلام کے پاس بھی جو ہے نا وہ کیا چوائس تھی؟ جو پولیٹیکل انوائرمنٹ تھی، جو ظلم، جو اسٹریٹجی اور جو سیاسی ماحول تھا، اس میں بہترین اسٹریٹجی یہی تھی کہ امام مناظرات کے ذریعے علم کو عام کریں، تعلیمات کو پہنچائیں، دین کی اساس کو، بنیاد کو بچائیں، اور اہل بیت علیہ السلام اور اپنے ماننے والوں کو۔ تو پھر امام رضا علیہ السلام نے ایک بیچ کا راستہ انتخاب کیا، اور اگرچہ میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کے پاس بہترین چوائس یہی تھی، اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر دوسری صورت میں اس سے بدتر حالات جو ہے نا وہ سامنے ہوتے۔ تو دیٹس واٹ دی اسٹریٹجی ہی میڈ، ولایت عہدی کو قبول کیا، لیجیٹیمیسی جو ہے نا وہ نہیں دی، اس کو سوار نہیں ہونے دیا، اس کو اپنے اس میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اور امام رضا علیہ السلام کی ظاہر کے ذریعے شہادت اس بات کا نتیجہ ہے کہ کامیاب امام رضا علیہ السلام ہوئے۔ اگر وہ کامیاب ہوتا تو وہ کیوں ظاہر دیتا ہے امام رضا علیہ السلام، کیوں شہید کرتا؟ ظاہر ہے وہ اللہ ظاہر تو اپنے آپ کو یہ ظاہر کر رہا تھا نا مامون کہ میں محبین امام رضا علیہ السلام، میں آل محمد کو ان کا حق دے رہا ہوں، بلکہ میں آفر کر رہا ہوں کہ آپ آئیں۔ وہ بندہ، مطلب تاریخ کا مطالعہ کریں کہ وہ شخص، دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے مہم نہیں ہے، مہم جو ہے نا وہ آثار کو دیکھنا ہے ہم نے سرکمسٹانسز کو دیکھنا ہے، ہم نے صغرا کبرا کو دیکھ کر نتیجہ لینا ہے۔ وہ شخص کہ جو اس قدر طاقت کا، اقتدار کا، حکومت کا رسیاں ہے کہ وہ اپنے سکے بھائی مامون کو قتل کروا دیتا ہے، یہ حقیقت ہے مامون کی، کہ وہ اپنے سکے بھائی امین کو، یعنی کس نے قتل کیا؟ مامون نے، جو مرضی توجیہ کر لے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے الٹیمیٹلی کس لیے قتل کیا؟ کہ وہ حتیٰ اپنی حکومت میں اس کی شراکت قبول نہیں کر رہا، حالانکہ یہ جو ہے نا وہ ایرانی ماں سے ہے اور وہ عرب ماں سے ہے، بھائی یہ سکا، باپ ایک ہے ان کا ہارون الرشید، لیکن یہ سکا بھائی وہ بغداد میں ہے، تو بندہ زیادہ ہی کہتا ہے بھائی چلو تم اپنی حکومت کرو، ہم اپنی حکومت، نہیں، اس کو قبول نہیں ہے کہ یہ بھی وہاں پر کیوں، جو بھی دلائل ہے، سکا بھائی ہے نا، قتل کروا دیا، اور اس کے سر کو لا کے دربار میں دنیا کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میں دین اسلام کی بقا کے لیے اپنے سکے بھائی کو مارنے سے دریغ نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس بندے کی تو نیت واضح ہے، وہ تو 100% کلیئر ہے کہ اس کو تو ہر صورت میں اپنا اقتدار بچانا ہے۔ تو یہاں پر در حقیقت اس کی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے امام رضا علیہ السلام نے بہترین اسٹریٹجی بتانی ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے اپنی اسٹریٹجی کے مطابق
اپنی کامیابی کے زینوں کو طے کیا، اور خود شہادت امام رضا علیہ السلام اس بات کی گواہ کہ وہ شخص ناکام ہوا، بالکل. اور بالآخر اس کو جناب جو ہے نا یہ ارادہ کرنا پڑا کہ میں زہر دے کر امام رضا علیہ السلام کو شہید کر دوں، وإلا میری جو پلاننگ تھی وہ کامیاب نہیں ہو رہی.